الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اسم کے حوالے سے آپ اسم کے انڈر میں 3 بڑے بڑے ٹاپکس کور کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعراب پڑھا، اور اعراب کے انڈر میں آپ نے اعراب کی جو اسم کی اعرابی حالت ہے اس کے بارے میں پڑھا کہ رفع، نصب اور جر کو کیسے جملوں میں آپ پہچانیں گے۔ دوسری چیز آپ نے پڑھی کہ اسم بھاری بھی ہوتے ہیں اور ہلکے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مسلم چارٹ جو اینڈنگ ساؤنڈ اور اینڈنگ کمبینیشن کے ساتھ تھا، اس میں آپ تنوین لگائیں گے یا نون دکھے گا تو آپ کہیں گے یہ بھاری ہیں، اور اگر ان کو ہلکا کرنا ہے تو تنوین کو ہٹا دیں یا نون کو ڈراپ کر دیں تو وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ تیسری چیز اعراب کے انڈر میں آپ نے پڑھی تھی اینڈنگ ساؤنڈ، اینڈنگ کمبینیشن، اور جو چوتھی چیز آپ نے پڑھی تھی وہ تھی فلیکسیبلٹی۔ دوسرا چیپٹر آپ کا تھا عدد کا، جس میں آپ نے پڑھا تھا کہ عربی میں 3 عدد ہوتے ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع، اور مزید جمع کو آپ نے 6 حصوں میں پڑھا تھا کہ جمع مذکر، جمع مؤنث عاقل، جمع مؤنث غیر عاقل، جمع مکسر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل اور اسم جمع۔ اس کے بعد آپ کا چیپٹر شروع ہوا تھا جنس میں آپ نے پڑھا کہ قرآن مجید میں زیادہ تر اسم جو ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، کم مؤنث ہوتے ہیں۔ تو ہم نے مؤنث والے اسم پڑھنا شروع کیے تھے۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ مؤنث 2 طریقے کے ہوتے ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی۔ حقیقی میں ہم نے پڑھا امن، اختن، بنتن، بقرہ، اور غیر حقیقی میں مؤنث غیر حقیقی میں ہم نے 4 فردر ڈویژنس ان کی دیکھی تھیں، یعنی 4 حصوں میں ہم نے دیکھا تھا، ان کو ہم نے بانٹ دیا ہے۔ پہلا حصہ ہم نے پڑھا مؤنث قیاسی، تا مربوطہ، الف مقصورہ یا الف ممدودہ پر جو اسم ختم ہوتے ہیں ان کو ہم مؤنث کہتے ہیں۔ پھر ہم نے دوسرا پوائنٹ پڑھا مؤنث غیر حقیقی میں، وہ یہ تھا کہ جمع اگر غیر عاقل ہوں، چاہے وہ جمع مؤنث غیر عاقل ہو یا جمع مکسر غیر عاقل ہو، تو آپ اس کو بھی مؤنث کہیں گے۔ تیسرا پوائنٹ آپ نے پڑھا کہ جسم کے اعضاء اگر جوڑے کی شکل میں آئیں، جیسے عین، اذن، شفتن، یدن، رجلن، یہ آپ نے کچھ ورڈز پڑھے تھے جو مؤنث ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے لاسٹ میں تقریباً 15 ورڈز دیکھے تھے جو ہم نے کہا کہ یہ عرب سیٹسو کیٹیگری میں آئیں گے، کیونکہ عربوں نے ان کو مؤنث کہا تو ہمیں بھی ان کو مؤنث کہنا ہے۔ جیسے شمسن ہے، سما ہے، بر ہے، سبیل ہے، ارض ہے، یا دار ہے، یا دلون ہے، سبیلن ہے، کاسن ہے، جہنم ہے، خمر ہے۔ تو اس ٹائپ کے 15 ورڈز آپ نے دیکھے تھے جو مؤنث کیٹیگری میں آئیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، یہ بھی اسم کے انڈر میں آئے گا، اور یہ اس کا نام ہے قسمن۔ قسمن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بیسیکلی انگلش میں آپ ان کو کہیں گے ٹائپ۔ جیسے انگلش میں آپ دیکھتے ہیں کہ پراپر اور کامن اسم ہوتے ہیں، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن۔ مثال طور پہ آپ کہتے ہیں کوئی گھر، تو آپ کہیں گے ہاؤس، لیکن اگر آپ کو اس کو پراپر بنانا ہے تو آپ کہیں گے دا ہاؤس، دا لگا دیں گے شروع میں تو وہ خاص گھر کا ذکر ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم عربی گرامر میں بھی دیکھیں گے کہ ایک اسم جو ہے اس کے اندر 2 پراپرٹیز ہوتی ہیں، وہ پراپر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کامن بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم وہی فارمولا یہاں پر اپلائی کریں گے بیسیکلی جو ہم نے جنس میں اپلائی کیا تھا کہ قرآن مجید میں زیادہ تر اسم جو ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس چیپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر اسم نکرہ ہوتے ہیں، یعنی کامن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کامن کو آپ عربی میں نکرہ کہتے ہیں اور پراپر کو معرفہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں زیادہ تر اسما جو ہوتے ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں۔ نکرہ اسم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے آخر میں تنوین ہوگی،
دو پیش، دو زبر یا دو زیر آپ نے پڑھا تھا، اگر وہ واحد ہیں یا وہ ورڈز وہ اسم ایسے ہیں جو کہ تنوین کے ساتھ لکھے جا سکتے ہیں اور تنوین لگی ہوئی ہے ان کے آخر میں، تو آپ کہیں گے یہ نکرہ ہیں، یہ کامن ہے۔ اور ورنہ ہم اس کو پراپر کہیں گے، معرفہ کہیں گے، لیکن معرفہ کے لیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید میں زیادہ تر اسم جو ہیں وہ نکرہ ہیں، کم جو ہیں وہ معرفہ ہیں۔ تو ہم آج اپنے ٹاپک میں معرفہ اسم کو پڑھیں گے اور یہ جانیں گے کہ کسی بھی اسم کے اندر اگر معرفہ کی پراپرٹی ہے، پراپر کی پراپرٹی ہے، کوئی ایک پراپرٹی بھی موجود ہے، تو ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے اسم، ورنہ یہ پھر نکرہ ہے۔ تو نکرہ پہچاننے کی دو طریقے ہیں۔ جب بھی آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ اسم معرفہ ہے یعنی پراپر ہے یا نکرہ ہے، کامن ہے، تو اس کا دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں گے اسم کے آخر میں تنوین لگی ہوئی ہے، دو پیش، دو زبر یا دو زیر، تو آپ کہہ دیں گے یہ نکرہ ہے، یہ کامن ہے۔ اور اگر ایک تو یہ ہو گیا شارٹ کٹ، اسی کے ساتھ ایک لانگ کٹ بھی ہے، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تنوین تو نہیں ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی معرفہ کی پراپرٹی تو نہیں ہے، معرفہ کی ہم نے پراپرٹی یہ پڑھی، یہ پڑھی، یہ پڑھی، تو اگر ان میں سے کوئی ایک پراپرٹی بھی اس اسم کے اندر موجود نہیں ہے معرفہ کی، تو ہم کہیں گے یہ نکرہ ہے۔ تو دو طریقے سے آپ نکرہ اسم تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ معرفہ کی کون کون سی وہ پراپرٹیز ہیں جس سے ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ یہ معرفہ ہے، ورنہ یہ اس کو ہم نکرہ کہنے والے ہیں۔ تو آئیے اپنے کمپیوٹر اسکرین پر ہم چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ دو طریقے کے ورڈز ہوتے ہیں انگلش میں، کامن اور پراپر۔ کامن کے لیے بیسیکلی آپ کہتے ہیں ہاؤس، یعنی ہاؤس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر، کوئی ایک گھر کے ذکر ہو سکتا ہے۔ جب بھی آپ کامن ناؤن استعمال کریں گے جس کو آپ عربی میں کہتے ہیں نکرہ، ٹھیک ہے، نکرہ کہتے ہیں، نکرہ یا کامن ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے آخر میں تنوین لگی ہوگی، آخر میں تنوین لگی ہوگی، تو یہ اس کی پہچان ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ میکسیمم ورڈز ہیں، یعنی نکرہ جو ہیں وہ زیادہ تر نکرہ ہیں قرآن مجید میں، جو زیادہ اسم ہیں وہ نکرہ ہیں۔ تو اور ان کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ ان کے آخر میں تنوین لگی ہوگی، دو پیش، دو زبر یا دو زیر میں سے کوئی ایک تنوین لگی ہوگی۔ دوسری پہچان ان کی یہ ہے کہ اگر معرفہ کی کوئی علامت ان پر موجود نہیں ہے، معرفہ کی کوئی بھی ایک پراپرٹی ان کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو نکرہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم معرفہ کی پراپرٹیز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بات ہو رہی تھی کہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، کامن تو آپ کہہ دیں گے ہاؤس، لیکن اس کو آپ اگر پراپر بنائیں گے تو کہیں گے دا ہاؤس، یعنی اب یہ کسی خاص گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ہاؤس کوئی ایک گھر ہو سکتا ہے، دا ہاؤس خاص گھر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ ترجمانی کریں گے ان کی، خاص کر عربی لفظوں کی، اگر میں آپ سے کہوں، مثال طور پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے دا ہاؤس، یعنی کوئی، اب یہ ایک پراپر لکھا ہے میں نے کیونکہ دا بنایا ہے، دا لکھا ہے شروع میں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ دا ٹو بوائز، اگر دا ٹو بوائز لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ تو یہ کچھ ہمیں اسم پڑھنا ہے، اس کو جب ہم عربی میں دیکھیں گے اور عربی سے ہم اس کی اردو میں ترجمانی کریں گے تو کیسے کریں گے یہ ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہم کہتے ہیں دا بک تو اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ اور اگر یہی چیز ہمارے سامنے موجود ہے، اگر ہم اس کو ہاؤس لکھ دیں، ٹھیک ہے، یا ٹو بوائز کر کے لکھ دیں، یا ہم بک کر کے لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہم اس کی ترجمانی کریں گے تو کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں انشاءاللہ سمجھنا ہے۔ تو مثال طور پہ
ایک ورڈ اور ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ جگہ ہے ہمارے پاس، دا پلیس، اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں آ پلیس، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم اس کی ترجمانی کریں گے دا ہاؤس کی، تو جب ہم اس کی اردو لکھیں گے تو ہم لکھیں گے گھر، ٹھیک ہے، صرف گھر لکھیں گے۔ اس کی جب ہم ترجمانی کریں گے پراپر کی تو گھر، اور جب ہم لکھیں گے دا ٹو بوائز تو اس کی ترجمانی کریں گے دو لڑکے، ٹھیک ہے، اور دا بک کی ترجمانی کریں گے کتاب، اور دا پلیس کی ترجمانی کریں گے جگہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے صرف سیدھی سیدھی ترجمانی لکھ دی، لیکن جب آپ نکرہ یا کامن اسم کی ترجمانی کریں گے تو آپ کہیں گے ایک گھر۔ اب یہاں پر آپ نے ایک گھر کا استعمال کرنا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی گھر، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایک بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں ٹو بوائز تو یہاں پر دا تو نہیں لگا شروع میں، تو اس کا مطلب ہم کہیں گے یہ بیسیکلی نکرہ ہے، تو ہم کہیں گے کوئی دو لڑکے، ٹھیک ہے، کوئی دو لڑکے۔ یا اگر ہم کتاب کی ترجمانی کریں گے تو ہم کہیں گے کوئی کتاب، یا ایک کتاب، اس طریقے سے ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہیں آ پلیس تو ایک جگہ، ٹھیک ہے، یا کوئی جگہ۔ اگر ہم کہیں گے بوائز یا سم بوائز تو سم بوائز کو ہم کیا کہتے ہیں، کچھ لڑکے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کامن اسم کی ترجمانی کریں گے تو ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ ایک، کوئی، کچھ، کسی، ان جیسے لفظوں کا استعمال کریں گے ترجمانی کرنے میں۔ ایک، کوئی، کچھ، کسی جیسے لفظوں کا آپ استعمال کریں گے ان کی ترجمانی کرنے میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم معرفہ اسم کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ معرفہ اسم یا پراپر اسم بیسیکلی آپ ان کو کیسے پہچانیں گے۔ تو جب آپ کہتے ہیں معرفہ اسم کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں پراپر، اور اردو میں آپ کیا کہتے ہیں، خاص، ٹھیک ہے، پراپر یا خاص۔ تو معرفہ عربک کا ورڈ ہو گیا، پراپر انگلش کا ورڈ ہو گیا، اور خاص اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی کیا کیا پہچانیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ جب بھی کوئی نام آئے گا، نام، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں نیمز۔ اب وہ نیمز آف پلیسز ہوں، نیمز آف پیپل ہوں، کوئی بھی نام ہوگا تو آپ کیا کہیں گے، بیسیکلی وہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، وہ معرفہ ہے۔ جیسے ہم یہاں پر اس کے آگے لکھ دیتے ہیں محمد ہے، ٹھیک ہے، یا آپ لکھ دیتے ہیں فاطمہ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ لکھتے ہیں مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی یہ کیا کہلائیں گے، یہ پراپر کہلائیں گے، ٹھیک ہے، یہ پراپر کہلائیں گے۔ کیونکہ یہ نام ہے، یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، سوری۔ تو یہاں پر میں نے .2 لکھ کر آ گیا ہے، اس کو میں 1 منٹ ہٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو محمد ہو گیا، یا آپ کہیں گے فاطمہ یا مکہ، اس ٹائپ سے نام جو ہیں وہ آپ کیا کہیں گے، پراپر ہیں۔ نمبر 2 پر آپ کہیں گے، نمبر 2 جب لکھیں گے تو جتنے بھی بلکہ آپ کہیں گے کہ جب کسی اسم سے پہلے ال داخل کریں گے، جب کسی اسم سے پہلے آپ ال داخل کریں گے تو اس کو بھی آپ بیسیکلی جب اسم پر ال داخل ہوگا تو اس کو بھی آپ کیا کہیں گے، وہ پراپر ہو گیا، وہ معرفہ ہو گیا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا آپ نے پڑھا تھا
مسلمون پہ تنوین ہے تو یہ ایک نکرہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ نکرہ اسم ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ال داخل کر دیں گے، المسلمو کر دیں گے، تو اب بیسیکلی یہ معرفہ کہلائے گا، ٹھیک ہے، اب یہ معرفہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا یہاں پر ال داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، ال داخل ہونے سے اب یہ معرفہ ہو جائے گا۔ یہ ہم بات شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی اسم ہے وہ ایک وقت میں یا تو معرفہ رہے گا یا نکرہ رہے گا۔ آپ اس کے اوپر کبھی بھی دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ المسلمون نہیں لکھ سکتے، کیوں؟ آخر میں تنوین بھی لگا دی، شروع میں ال بھی لگا دیا، یہ غلط ہوگا۔ اگر شروع میں ال آ گیا ہے تو آخر میں تنوین نہیں لگے گی، ایک پیش آئے گا یا ایک زبر آئے گا یا ایک زیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر شروع میں ال ہٹا دیا ہے اور آپ نے تنوین آخر میں لگانی ہے تو آپ کو شروع میں ال ہٹا کے تنوین لگانا پڑے گی۔ تو بیسیکلی المسلمو جو ہے کبھی بھی آپ اس کو لائٹ نہیں کہیں گے بیسیکلی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ال لگا ہوگا تو آپ پاس کر دیں گے، ہیوی یا لائٹ نہیں کہیں گے۔ تو یہاں پر آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ پورا چارٹ جو ہے آپ کو مسلمون چارٹ جو آپ نے پڑھا تھا، جو نکرہ پڑھا تھا، مسلمون، مسلمان، مسلمین، وہ ایک نکرہ چارٹ تھا۔ اسی کو جب آپ معرفہ بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ المسلمو، المسلمہ اور المسلمی، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پورا چارٹ ایسی بنے گا جیسے آپ نے نکرہ چارٹ بنایا تھا۔ اس کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں المسلمانی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو مسلمانوں کا ذکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب آپ نسب میں اور جر میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا المسلمینی، اور جب آپ اس کو جر میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا مسلمینی۔ اب آپ اس کو رفع میں جمع بنانا چاہتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ المسلمون، ٹھیک ہے۔ جب آپ نسب میں لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ المسلمین، اور جب آپ اس کو جر میں لکھیں گے، یہ نسب میں ہو گیا، اب آپ اس کو جر میں لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ المسلمین۔ تو یہ آپ کا مسلمون چارٹ بیسیکلی ایسا دکھے گا ال لگانے کے بعد۔ تو یہ سب معرفہ اسما ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ مؤنث بھی لکھ سکتے ہیں، المسلمتو، ٹھیک ہے، اور المسلمتا اور المسلمتی۔ جب آپ مثنیٰ پر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ المسلمتانی، اور جب آپ مثنیٰ پہ نسب میں جائیں گے تو ہو جائے گا المسلمتینی، اور جب آپ جر میں جائیں گے تو ہو جائے گا المسلمتینی، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ جمع میں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ المسلمات، رفع میں ہو جائے گا المسلمات۔ جب آپ جمع میں جائیں گے نسب میں تو ہو جائے گا المسلماتی، اور اسی طریقے سے جر میں المسلماتی۔ تو نسب اور جر میں ایک سے رہتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ آپ کا الحمدللہ پورا چارٹ ہو گیا۔ یہ مذکر کا ہے اور یہ والا چارٹ جو ہے وہ آپ کا مؤنث کا ہو گیا، ٹھیک ہے، ال لگانے کے بعد، ٹھیک ہے، ال لگانے کے بعد اس کو آپ مذکر کہیں گے اور اس کو مؤنث، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مذکر ہو گیا اور یہ مؤنث چارٹ ہو گیا۔ تو یہ الحمدللہ دوسری کنڈیشن آپ نے پڑھی۔ ٹوٹل میں آپ کو بتاؤں کہ 7 طریقے سے آپ کسی بھی اسم کو معرفہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، 7 طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آگے اگر ہم لکھیں 7 کائنڈس، یعنی 7 طرح کے معرفہ آپ کو ملیں گے۔ تو ہم نے کتنے پڑھ لیے؟ 2 پڑھ لیے۔ پہلا، نام جب بھی آئیں گے قرآن مجید میں، چاہے وہ کسی شخص کا نام ہو یا جگہ کا نام ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ معرفہ ہے، پراپر ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا کہ جب کسی اسم سے پہلے آپ ال داخل کر دیں گے تو وہ معرفہ ہو جائے گا، پراپر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ باقی کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہے، ہمیں ہلکے ہلکے ان کو کور کرنا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کانسیپٹس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں کسی بھی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ تو معرفہ اور نکرہ کے بارے میں ایک بار ہم پھر سے دہرا لیتے ہیں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، کہ قرآن مجید میں نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر اسماء آپ کو نکرہ دکھیں گے،
یعنی ایسے اسم جن کے آخر میں یا تو تنوین لگی ہوگی، وہ شارٹ کٹ پہچان ہے، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ اگر معرفہ کی کوئی ایک بھی علامت، 7 علامتیں ہم پڑھنے والے ہیں، 7 علامتوں میں سے 7 کنڈیشن میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی اگر کسی اسم کے اندر موجود نہیں ہے معرفہ کی، تو ہم کہیں گے وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ یعنی کسی اسم کو لکھیں گے اور وہ اس کا تعلق نام سے ہوگا تو آپ اس کو معرفہ کہیں گے، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب کسی اسم سے پہلے آپ ال داخل کر دیں گے، اس اسم کے اوپر ال لگا دیں گے تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ آپ کے سامنے کچھ ایک کنڈیشنز تھیں معرفہ کی۔ ابھی ہمارے پاس 5 طریقے اور بچے ہیں معرفہ اسم کو پہچاننے کے۔ تو معرفہ کو ہم کہیں گے اردو میں خاص، اور نکرہ اسم کو ہم کہیں گے اردو میں عام، ٹھیک ہے، خاص اور عام اسما، ٹھیک ہے۔ اور انگلش میں آپ کہتے ہیں پراپر خاص کو اور کامن عام کو، اور عربک میں آپ کہتے ہیں خاص کو معرفہ اور عام کو آپ کہتے ہیں نکرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ ٹرمنالوجی یاد رکھنی ہے، کوشش کریں اس کو یاد کر لیں تاکہ باقی آنے والے پوائنٹ جو ہیں وہ بآسانی آپ کو سمجھ میں آ جائیں انشاءاللہ۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔